أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل۔ آیت کے الفاظ کو دیکھیں غور سے کہ وہ بزرگ یعنی بعض روایات کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام وہ کہنے لگے کہ میں اپنی بیٹی میں ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا آپ سے نکاح کرواتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ 8 سال ہماری نوکری کریں گے، 8 سال ہماری بکریاں۔ یہ جو 8 سال بکریاں چرانا ہے یہ حق مہر ہوگا۔ یہ یہاں مسئلہ سمجھ لیں کہ مہر نکاح میں شرط ہے۔ اگر کسی نے نکاح کیا اور شرط یہ لگا لی کہ حق مہر نہیں ہوگا تب بھی حق مہر لازم ہے، اور اگر نکاح کیا اور حق مہر طے نہیں ہوا، حق مہر کا ذکر ہی، نکاح تو ہو جائے گا لیکن حق مہر دینا پڑے گا۔ اب ظاہر ہے جب طے نہیں کیا تو پھر کتنا ہوگا، اگلا سوال یہ ہے کتنا ہوگا، یا پھر نکاح کرتے ہوئے شرط لگا دی کہ حق مہر نہیں ہے لیکن پھر بھی لازم ہے، پھر بھی کیا ہے، نکاح ہو جائے گا لیکن حق مہر لازم ہے ہر حال میں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اس کی کتنی مقدار ہوگی، تو اس کے لیے اصول یاد رکھیں کہ یہاں مہر مثلی ہوتا ہے۔ مہر مثل کا مطلب، مہر مثل اس کے خاندان کی دوسری عورتوں کا جو مہر طے ہوا درمیانے درجے کا، کسی کا کم ہوگا کسی کا زیادہ ہوگا، ان میں اوسطاً جو زیادہ اس خاندان کی زیادہ عورتوں کا جو حق مہر طے ہوا اس مقدار کو بطور مہر کے لازم قرار دیا جائے۔ مہر میں دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن پاک میں آیا ہے ان تبتغوا باموالکم، کہ عورتوں سے نکاح کرو اپنے مالوں کے ذریعے۔ حق مہر ایسی چیز ہونی چاہیے جو مال ہو، جو کیا ہو، مال ہو۔ مال سے مراد یہ ہے کہ قیمت والی چیز ہو۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حق مہر کیا طے کیا گیا کہ 8 سال بکریاں چرانی ہیں۔ 8 سال یہ مال تو نہیں ہے، حق مہر 8 سال خدمت ہے، 8 سالہ کیا ہے۔ تو اس پر فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ ویسے تو حق مہر میں مال کا ہونا شرط ہے، لیکن اگر بیوی کے خاندان کی خدمت کو حق مہر کے طور پر طے کر دیا گیا تو بیوی کے والدین کی خدمت بھی حق مہر بن سکتی ہے۔ بیوی کے والدین کی خدمت بھی حق مہر، اس لیے کہ یہ بھی حقیقت میں تو مال ہے، حقیقت میں تو کیا ہے بھئی، اگر حق مہر نہ ہوتا تو ظاہر ہے اس کا معاوضہ لیتا، اس کا کیا لیتا، 8 سال بکریاں چرانی ہیں تو معاوضہ ملتا کہ نہیں، تو وہ معاوضہ تو مال ہوتا نا، لیکن اسی مال کو خدمت کی صورت میں حق مہر قرار دے دیے گی۔ تو اس لیے خاص طور پر بیوی کے والدین کی، اس کے اعزاء و اقرباء کی جو خدمت ہے وہ بھی حق مہر بن سکتی ہے، وہ بھی حق مہر بن سکتی ہے۔ لہذا اس سے وہ بات جو کل میں عرض کر رہا تھا
یہ بات سمجھ میں آتی ہے اہمیت کہ بیوی ایویں کوئی گری پڑی چیز نہیں ہے کہ کسی کے حوالے کر دی جاتی ہے، وہ بھی انسان ہے، انسان کی ایک مستقل نوع ہے، وہ بھی اسی جسم اور روح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق ہے، اس کو انسانیت سے گرا دینا، اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا کہ جیسے وہ آزاد ہی نہیں ہے بلکہ کیا ہے، غلام ہے، ایسا برتاؤ کرنا کہ جیسے کہ وہ مملوک ہے، آپ کی ملکیت میں آ گئی ہے، یہ ایسا برتاؤ کرنا جائز نہیں۔ یہ جو حقوق زوجیت خاوند کو حاصل ہو جاتی ہیں اس کی بھی وہ ایک قیمت ادا کرتا ہے جسے حق مہر کہا جاتا ہے۔ جسے حق مہر شریعت میں کم از کم مقدار تو ہے 10 درہم، چاندی کا جو درہم ہوتا ہے 10 درہم، یہ کم از کم آج کل چاندی کے حساب سے تقریباً کوئی 5-6 ہزار کے قریب بن رہی ہے چاندی کی قیمت کے، یہ ہے کم از کم مقدار، یہ ہے کم از کم مقدار، اس سے کم طے کرنا جائز ہی نہیں ہے، اور زیادہ اس کی شریعت میں کوئی حد نہیں ہے، زیادہ مہر کی شریعت میں کوئی حد، البتہ اتنا ہے کہ خاوند کی استطاعت سے زیادہ مہر کا مطالبہ کرنا، خاوند کی استطاعت، اس کی حیثیت سے زیادہ مہر کا مطالبہ کرنا، بھی خاوند کی حیثیت ہے مثلاً 50,000 حق مہر ادا کرنے کی، اور مطالبہ کرنا 3-4 لاکھ کا، مطالبہ کرنا 8-10 تولے سونے کا، یہ مطالبہ جو ہے جو خاوند کی حیثیت سے بڑھ کر ہو، اگرچہ وہ بھی حق مہر بن سکتا ہے کیونکہ شریعت نے زیادہ مقدار کوئی متعین لیکن شرعاً ناپسندیدہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے مواقع کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ فخریہ طور پر، فخر کے اظہار کے لیے کہ ہماری بیٹیوں کا مہر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، مہنگا ہوتا ہے، سناتے پھرتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں، دکھلاوے کے لیے زیادہ مہر طے کرنا جو بعد میں عام طور پر ادائیگی ہوتی ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ قرض ہے، زندگی میں ادا کرنا لازم ہے، ادا نہ کیا قیامت والے دن ادائیگی کرنی پڑے گی، حقوق العباد میں سے ہے، اس کی ادائیگی لازم ہے۔ تو زیادہ مہر مہنگا کرنے کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کوئی عزت اور شرف کا باعث نہیں ہے کہ حد سے زیادہ مہر مقرر کیا جائے، لیکن کم سے کم مقدار رکھنا بھی بندے کی شان کے لائق نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو کم از کم مقدار 10 درہم اگر طے ہے لیکن اس پر کھڑے رہنا کہ جی کم از کم مقدار ہے تو یہی دینا ہے۔ اس کے بارے میں بہترین اصول یہ ہے کہ ازواج مطہرات کے جو حق مہر تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ادا کیے تھے، خود، سوائے حضرت ام حبیبہ بنت سفیان رضی اللہ عنہا کی، جتنی بھی ازواج تھی آپ کی، آپ نے جن کے حق مہر طے کیے ہیں ان کی مقدار 500 درہم تھی۔ کتنی؟ 500 درہم۔ اب 10 درہم کی میں نے مقدار بتائی ہے، کم از کم 5-6 ہزار کے قریب ہے، اسی حساب سے اندازہ لگا لینا کہ کتنا حق مہر درمیانہ درجے کا بنتا ہے۔ بات سمجھیں؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا مہر فاطمی، یہی مہر فاطمی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے مہر کی مقدار بھی یہی تھی جو حضرت عثمان نے ادا کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کہا تھا اللہ کے رسول میرے پاس تو ایک زیرہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جب جوان ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بلایا اور کہا کہ میں آپ کے لیے بیٹی کا رشتہ، آپ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ علی نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس ہے کیا، میرے پاس ہے کیا؟ تو آپ نے فرمایا کچھ بھی، کہا ایک زیرہ ہے، کہا جاؤ بیچو اور جا کر سامان لو، گھر کی کوئی برتن شرطن سے مال کے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے، 10 سال کی عمر سے، 10 سال کی عمر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے، تو خود کا کوئی ساز و سامان ہی نہیں تھا، تو کہا زیرہ بیچو اور کوئی برتن شرطن کوئی چیزیں لے آؤ، اور حق مہر
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری طرف سے ہوگا، میں ادا کروں۔ تو بہرحال حضرت ازواج مطہرات کا حق مہر کتنا تھا؟ 500 درہم۔ غالباً آج کل اگر چاندی کی قیمت کا حساب لگایا جائے تو کم از کم 3 لاکھ سے تو اوپر جائے گا، نہیں تو 3 لاکھ تک تو رہے گا۔ اور شادی کے اندر یہ ایک چیز سوچنے والی ہے کہ بظاہر تو یہ مہنگا لگ رہا ہے، لیکن شادی میں جو غیر ضروری اخراجات کیے جاتے ہیں اور رسمیں نبھائی جاتی ہیں وہ کوئی فرض واجب تو نہیں ہے۔ بھئی لڑکے والوں کی طرف سے کیا رسمیں نبھائی جاتی ہیں؟ ڈانس، میوزک، موسیقی، کپڑے، ساز و سامان اتنے اضافی منگائے جاتے ہیں، پھر رسمیں، مہندی کے اوپر لاکھوں روپے کے خرچ ہوتے ہیں، مہندی کے نام پر، منگنی کے نام پر کتنے خرچ ہوتے ہیں؟ لاکھوں روپے کے۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو فرض تو کیا مستحب بھی نہیں ہیں، اکثر رسمیں ہیں ان میں سے جو کہ جائز ہی نہیں ہے شرعاً، ان کے اوپر غیر ضروری اخراجات 15 20 لاکھ 10 لاکھ کے کر دیے جاتے ہیں، اور جو ضروری چیز ہے حق مہر اس کی طے کرتے ہوئے پھر موت پڑتی ہے، کہتے ہیں جی 5-10 ہزار کر لیں، 15 ہزار کر لیں، 20 ہزار کر لیں۔ کیوں؟ جو فرض واجب ہے اس کے لیے تو 10-15 ہزار 5 ہزار، اور جو چیزیں رسمیں ہیں شرعاً جائز بھی نہیں ان کو پورا کرنے کے لیے لاکھوں کے اخراجات۔ یہ تو ہم نے الٹا طریقہ استعمال کیا ہوا ہے نا، کہ جس چیز کو مہنگا کرنے کی ضرورت ہے، اصل میں اہمیت دینے کی ضرورت ہے، وہ تو معمولی طے کر لیا جاتا ہے اور باقی چیزیں زیادہ رکھ لی جاتی ہیں۔ تو بہرحال حق مہر میں اعتدال لازم ہے، خاوند کی حیثیت کا، مالی حیثیت کا، اس کا لحاظ رکھنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی مسنون مہر کی طرف جانا چاہے، وہ مسنون مہر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے وہ بھی واجب نہیں ہے، اتنی مقدار بھی واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی سنت کی نیت سے کرنا چاہے تو وہ 500 درہم ہے۔ وہ کتنی ہے؟ اور باقی ازواج کو چھوڑ کر صرف حضرت ام حبیبہ کا حق مہر وہ 4000 دینار تھا، درہم نہیں، 4000 دینار۔ دینار درہم سے مہنگا ہوتا ہے، سونے کا ہوتا ہے، لیکن وہ حق مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ادا نہیں کیا۔ وہ حبشے کے جو بادشاہ تھے نجاشی، جو مسلمان ہوئے تھے حضرت جعفر طیار کی دعوت پر، جعفر بن ابی طالب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو بڑے بھائی تھے، حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی تھی اور نجاشی کے سامنے دعوت دی تھی ان کو اسلام کی، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس نجاشی نے حضرت ام حبیبہ کے جو خاوند تھے وہ بھی مسلمان ہو کر ہجرت کر گئے تھے حبشہ کی طرف، وہاں پر ان کے خاوند کی وفات ہو گئی۔ اس نجاشی نے پھر ام حبیبہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وکیل بن کر، آپ کا نائب بن کر، آپ کا وکیل بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کروا دیا خود نجاشی نے، اور حق مہر اپنی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادا کیا، پھر ہدیہ اور تحائف دے کر حضرت ام حبیبہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا، آپ کے پاس وہاں سے۔ وہ نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا، موجودہ نام میرے خیال میں ایتھوپیا ہے، حبشہ جو تھا نا اس زمانے کا۔ جی تو بہرحال ان کا حق مہر زیادہ اس لیے تھا کہ وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا نہیں کیا تھا، وہ نجاشی بادشاہ حبشہ نے ادا کیا تھا۔ تو بہرحال یہاں پر بنیادی طور پر مسئلہ یہی ہے کہ حق مہر جو ہے وہ بیوی کے والدین اور اس کے اجزاء و اقربا رشتہ داروں کی خدمت بھی حق مہر بن سکتی ہے۔ ہاں فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، وہ بزرگ کہنے لگے کہ 10 سال جو ہے وہ پھر آپ کی طرف سے احسان ہوگا اگر آپ 2 سال مزید پورے کر دیں۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، ہم آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، باقی آپ کے ساتھ معاملہ ہمارا نیکوں والا ہوگا، کوئی آپ کے بارے میں ہماری بری منفی رائے نہیں ہے، آپ کے ساتھ برا برتاؤ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ قال ذلك بینی و بینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بات صاف ہے، یہ 8 سال تو میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئے، باقی ان دونوں مدتوں میں سے 8 یا 10 دونوں میں سے میں جون سی پوری کروں
میرے اوپر کچھ لازم نہیں ہوگا سوائے 8 کے، یعنی دوسرے 2 سال بھی اگر میں چاہوں تو کروں گا پورے، نہیں چاہوں گا تو میرے اوپر کچھ لازم نہیں ہوگا۔ واللہ علی ما نقول وکیل، ہاں باقی میری طرف سے ذمہ دار یا ضامن کوئی گارنٹی دینے والا اور کوئی نہیں ہے سوائے میرے اور اللہ تعالیٰ کے۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور الأيمن من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت جو طے ہوئی تھی 10 سال کی وہ پوری کی۔ حضرت عمر کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر بھی 40 سال ہو گئی، اور 40 سال یہ وہ زمانہ ہے جب انبیاء کو نبوت عطا ہوتی ہے عام طور پر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے جدا ہی اس مقصد کے لیے کیا تھا کہ یہ فرعون سے دور ہو جائیں، فرعون سے دور ہوں گے تو ان کے لیے نبوت عطا ہوگی۔ نبوت عطا کرنے کے لیے اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام سے بھی دور کیا۔ شعیب علیہ السلام میں نام لے رہا ہوں، یقینی خبر نہیں ہے، یقینی روایت نہیں ہے، بہرحال آپ بزرگ کہہ سکتے ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے۔ ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اجازت لی، گھر والوں کو لیا، اور ارادہ یہ تھا کہ شام جو اصلی وطن ہے وہاں چلے جائیں، چونکہ شام بنی اسرائیل کا وطن اصلی تھا۔ کب سے؟ جی ہاں، کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا وہی وطن تھا، اور بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں، ان کے 12 بیٹوں سے جو آگے نسل چلی ہے۔ اور مصر میں کب پہنچے تھے؟ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں پہنچے تھے۔ پھر فرعونیوں نے غلام بنا لیا پوری قوم کو۔ اب موسیٰ علیہ السلام انہی کی آزادی کے لیے تشریف لائے۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے وہ قتل کر کے بھاگے تو کہاں پہنچے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس مدین میں پہنچ گئے۔ اب مدین سے بیوی بچوں کو لیا اور کہاں کا ارادہ کیا؟ وطن اصلی جو شام ہے، بیت المقدس کے علاقے میں، وہاں جانا چاہتے تھے، لیکن راستے میں راستہ بھول گئے، سفر کرتے کرتے راستہ، پھر ان کا رخ مصر کی طرف ہو گیا۔ یہ بھی قدرتی فیصلہ تھا، کیونکہ جانا مصر ہی تھا، جانا مصر ہی تھا، اللہ کی طرف سے یہی فیصلہ تھا، جبکہ ارادہ اور نیت موسیٰ علیہ السلام کی شام کی طرف جانے کی تھی۔ اب راستہ بھولے اور وادی سینا کوہ طور کے دامن میں پہنچ گئے۔ راستہ بھٹکے ہوئے ہیں، راستہ بھی معلوم کرنا ضروری ہے، رات کا وقت ہے، ٹھنڈ اور سردی بھی ہے، تو اب راستہ معلوم کرنے کے لیے تلاش کر رہے ہیں کہ کہیں کوئی آبادی نظر آئے، کوئی بندہ دکھے تو ان سے راستہ معلوم کرے۔ تو رات کے وقت دیکھا کہ پہاڑ کے اوپر جو ہے ایک جگہ آگ جلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، روشنی نظر آ رہی ہے، تو بیوی کو کہنے لگے کہ یہیں ٹھہرو، میں آگ جل رہی ہے تو وہاں جا کر آگ بھی لے آؤں گا، تاکہ آگ جلائیں گے اور سینک لیں گے، سردی میں کام آئے گی، اور وہاں کوئی بندہ بھی ضرور ہوگا، آگ جل رہی ہے تو کوئی بندہ بھی مل جائے گا، تو ان سے راستہ بھی معلوم کرتا ہوں گا، راستے کی خبر بھی لے لوں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے اس روشنی کے قریب، تو وہاں آگ نہیں تھی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور کی تجلی تھی، اور ایک جانب سے آواز آئی کہ موسیٰ انی انا اللہ، میں کیا ہوں؟ اللہ ہوں۔ دیکھیں یہاں یہی فرمایا گیا، انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں ہی کیا ہوں؟ اللہ رب العالمین، جو عالمین تمام جو عالم کا کیا ہے؟ رب ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ نبوت یہاں عطا ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اور نبوت عطا کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داری یہ لگائی کہ سیدھا فرعون کے پاس جانا ہے۔ یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ فرعون کے پاس 2 مطالبے رکھنے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ شرک چھوڑو، ایمان لے آؤ رب العالمین پر، جو سورۃ الشعراء میں گزر چکا ہے، اور دوسرا مطالبہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر کے میرے ساتھ کیا کرو؟ روانہ کر دو، انہیں آزادی دے دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اس موقع پر نبوت چونکہ عطا ہوئی
تو دلیل نبوت کے طور پر چند معجزات بھی یہیں پر موسیٰ علیہ السلام کو عطا کر دیے گئے۔ پہلا معجزہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان القی عصاک، معجزہ وہاں موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا گیا تاکہ بعد میں اچانک معجزے کے ظاہر ہونے پر پریشان نہ ہو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنی لاٹھی کو، اپنے عصا کو زمین کے اوپر ڈال دیں۔ انہوں نے زمین پر لاٹھی کو ڈالا، رآہا تہتز، ڈالتے ہی وہ حرکت کرنے لگا، سانپ بن گیا۔ کأنہا جان، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ایسے تیز حرکت کر رہا تھا جیسا کہ کوئی باریک سانپ ہوتا ہے، پتلا سانپ ہوتا ہے، حالانکہ وہ تھا اژدہا لیکن حرکت اس کی اتنی تیز تھی کہ جیسا کہ باریک چھوٹی جی سامت والا سانپ جلدی دوڑتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ اچانک سے لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا تو فطری طور پر انسانی فطرت کا یہ تقاضا ہے، طبیعت انسان کی ایسی بنائی گئی ہے کہ وہ ان چیزوں سے خوف کھاتا ہے۔ تو فطری طور پر موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اور منہ پھیر کر دوڑنے کی نیت کی، ارادہ کیا۔ فوراً اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ دوڑنے یا بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فرمایا اقبل ولا تخف، آگے بڑھے اور خوف نہ کھائیں، یعنی اسی کی طرف چہرہ کیے رکھو، منہ موڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام جو بھاگے تھے اس وجہ سے نہیں کہ اللہ کے کہی ہوئی بات پر انہیں اعتماد اور بھروسہ نہیں تھا، یہ ایک فطرت ہے۔ اچانک سے اگر اس طرح سے کوئی معاملہ پیش آ جائے تو بندہ ڈر ہی جاتا ہے، بندہ ڈر ہی جاتا ہے۔ بھئی کوئی چھپ کر انسان دیوار کے پیچھے سے اچانک سے آواز نکال دے تو بندہ اچانک گھبرا جاتا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ایک انسان کی فطرت ہے۔ تو حکم ہوا لاٹھی نیچے زمین پر پھینکے۔ اگلی خبر کا تو موسیٰ علیہ السلام کو علم نہیں تھا پہلے کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے، سانپ بنے گا، معجزہ ظاہر ہوگا، یہ تو انہیں کوئی علم نہیں تھا۔ وہ تو بنا تو نظر آیا نا۔ اب اگرچہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ لاٹھی ڈالے، نیچے ڈال دی، لیکن اچانک سانپ دکھا تو بھاگنے کی ارادہ کیا، منہ پھیر کر بھاگنے ہی لگے تو اللہ نے فرمایا کہ بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، اقبل ولا تخف، آگے بڑھے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انک من الآمنین، کیونکہ اب آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ اللہ کی امان اور حفاظت میں ہیں، اب آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ یہ تو تھا پہلا معجزہ، اسلک یدک فی جیبک کا۔ دوسرا معجزہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنا ہاتھ بغل میں دبائیں تو تخرج بیضاء، باہر نکالیں گے تو یہ کیا ہوگا، سفید ہوگا۔ لیکن پہلے ہی ایک اشکال کو دور کر دیا گیا کہ من غیر سوء، عام طور پر پورے جسم کی رنگت اور ہو اور کوئی ایک دھبا سفید نظر آنے لگے تو بیماری کہلاتا ہے، برس کی بیماری کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ جو ہاتھ بغل میں دبا کے نکالو گے روشن ہوگا، سفید ہوگا، یہ کوئی بیماری شماری نہیں ہے، بلکہ ہماری طرف سے کیا ہوگا، معجزہ ہوگا۔ فذلک برہانان من ربک الی فرعون وملئہ انہم کانوا قوما فاسقین۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت بھی مل گئی، دلیل نبوت کے طور پر معجزات بھی عطا۔ اب اگلا حکم کیا ہے؟ فرمایا کہ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس جاؤ، کیوں؟ اس لیے کہ انہم کانوا قوما فاسقین، وہ میرے نافرمان ہو چکے ہیں۔ اب ان کو راہ راست پر بھی لانا ہے، اور ان کی نافرمانی کی دو بڑی وجہ تھی، ایک شرک میں مبتلا ہونا، فرعون کا انا ربکم الاعلی اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرنا، اور دوسرا بنی اسرائیلیوں کو غلام بنانا۔ اور انہی دونوں نافرمانیوں سے نکالنے کے لیے، دعوت دینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ قال رب انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلونی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اب اس جابر کے پاس مجھے بھیجا جا رہا ہے جہاں وقت گزار چکے تھے، اس کی خصلتیں اور عادتیں، اس کی فرعون کی فرعونیت ایسی تھی جو ضرب المثل بن چکی ہے کہ وہ کتنا بڑا جابر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ چکے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ، ایک تو میں وہاں سے قتل کر کے بھاگا ہوا تھا، چھپا ہوا تھا، ان کی نظر میں تو میں اشتہاری مجرم ہوں، مفرور مجرم قرار دیا جا چکا ہوں۔ اب اگر میں اچانک سے ان کے سامنے آیا تو میری دعوت تو دور کی بات ہے، وہ تو بات سنے بغیر مجھے قتل کر دیں گے، بات سنے بغیر
ایسے ظالم و جابر کے پاس میں اکیلا کیسے جا سکتا ہوں؟ ہاں، اخی ہارون هو افصح منی لسانا، فرمایا کہ میرا بھائی ہارون جو ہے اس کی زبان بھی تھوڑی صاف ہے، اس کی زبان بھی تھوڑی فصیح ہے۔ یہ ایک قدرتی امر ہوتا ہے کہ کسی بندے کے اندر قوت گویائی، بولنے کا ملکہ، اس کے بولنے کا انداز باقیوں سے کچھ اچھا ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری قوت گویائی یا میرا تکلم اتنا فصیح نہیں ہے، اتنا واضح اور صاف نہیں ہے، بولنے کی جو صلاحیت ہارون کے پاس ہے، ہارون کو میرے ساتھ نبی بنا کر بھیج دی، ہارون کو میرے ساتھ دیکھیں خود فرما رہے ارسلہ معی ردءا، انہیں میری مدد کے لیے بھیج دیجیے۔ کیوں؟ یصدقونی، ایک تو یہ ہے کہ وہ بول پائے گا، اس کی زبان فصیح ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ میری تصدیق کرے گا۔ بھئی مجھے ایسے مال میں بھیجا جا رہا ہے جہاں میرا کوئی ہم نوا، اب اکیلا بندہ جائے جتنی مرضی دلائل رکھ دے مجمع کے سامنے، لیکن مجمع سارا مخالف ہو تو وہ اکیلا آدمی ان کو قائل کر پائے گا؟ اپنی کوئی بات منوا پائے گا؟ ہیں بھئی پورا مجمع، وقت کا فرعون جابر، اس کے سردار درباری، پورا شاہی خاندان مخالف ہو تو کوئی ایک بھی ہم نوا نہ ہو تو بندہ کیسے بات کر پائے گا یا کسی کو منوا پائے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ ان کو بھیج دے تاکہ یہ بات بھی کریں، ان کی زبان بھی فصیح ہے، بات سمجھا بھی سکتے ہیں، اور یصدقونی، میری ہم نوائی بھی کریں گے، میری تصدیق بھی کریں گے، تو میرا حوصلہ بڑھا رہے گا، میرا ان کی وجہ سے حوصلہ۔ دنیا کی تاریخ میں اگر کوئی بھائی کسی بھائی پر احسان کر سکتا ہے تو اس سے بڑا احسان کوئی نہیں کر سکتا جو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون پر کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کیا احسان کیا ہے؟ بھی نبوت کی سفارش کی ہے کہ یا اللہ انہیں بھی میرے ساتھ کیا بنا دے۔ بھئی اس سے بڑا مقام و مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی نعمت اس دنیا اور کائنات کی اور کوئی ہو سکتی ہے؟ تو جو بھائی کسی بھائی کے لیے بڑے سے بڑا احسان کر سکتا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے احسان سے بڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھائی ہونے کے ناطے جو ہارون کے لیے سفارش کی ہے، جو ان پر احسان کیا کہ سفارش کر کے ان کو بھی نبوت عطا کروائی ہے اور ان کو نبوت کے مرتبے پر فائز کروایا ہے، کسی بھائی کا دوسرے بھائی کے لیے اس سے بڑا احسان اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر ہارون نے بھی اس احسان کا بدلہ احسان کی شکل میں دیا، پورا ساتھ نبھایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو بہرحال انی اخاف ان یکذبون، کہ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے ایک تو یہ ڈر ہے کہ وہ قتل نہ کر دیں، دوسرا یہ خوف ہے کہ وہ سیدھے سے مجھے جھٹلا دیں گے، میری بات کو نہیں مانیں گے، کم از کم ہارون میرے ساتھ میری سچائی کو، میری تصدیق کو بیان کرنے کے لیے ہوگا۔ قال سنشد عضدک باخیک ونجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما۔ موسیٰ علیہ السلام نے جن خدشات کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان خدشات کا بھی یہاں جواب دیا اور ان کی درخواست کو بھی قبول کیا۔ درخواست یہ کی تھی کہ میرے بھائی کو بھی نبوت سے سرفراز فرما دے، اللہ نے فرمایا قبول ہے، سنشد عضدک باخیک، آپ کے بھائی کے ذریعے آپ کے بازو مضبوط کیے جائیں گے، بھائی کے ذریعے آپ کے بازو کیا کیے جائیں گے؟ دیکھیں انداز تکلم ایسا اپنایا گیا ہے جو قرآن کے مخاطبین کے لیے نصیحت سے بھرپور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو اتنا کہہ دیتے ٹھیک ہے آپ کی درخواست قبول ہے، ہم نے ہارون کو نبی بنا دیا، ہارون کو نبی بنا دیا، اس سے کم از کم سننے والوں کے لیے کوئی ایسا جملہ جو نصیحت آمیز ہو کچھ نہیں تھا۔ اگر صرف اتنا کہا جاتا کہ چلے ہارون کو بھی ہم نے نبی بنا دیا، موسیٰ علیہ السلام کی بھی تسلی ہو اور سننے والوں کے لیے جو اس قرآن پاک کے الفاظ کو دیکھے اور سنے ان کے لیے بھی یہ جملہ نصیحت آمیز ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے الفاظ مختلف استعمال کیے ہیں کہ تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے بازوؤں کو مضبوط کریں گے، تمہارے بازوؤں کو، یہ اشارہ ہے مخاطبین کے لیے اس نصیحت کی طرف کہ بھائی ایک بھائی کے لیے ایسا سہارا ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے بازوؤں کے قائم مقام ہے۔ بھئی انسان کے بازو سلامت ہو تو انسان سارے کام سر انجام دے سکتا ہے، اگر بازوؤں سے محروم ہو جائے
باقی پورا جسم صحیح سلامت ہو تو سمجھے انسان کے ذات سے جتنے بھی کام صادر ہونے والے ہیں ان سارے کاموں کے اندر وہ فعل ہے، ادھورا ہے جسم۔ اگر بازو سلامت نہ ہوں، بازو ناقص ہوں، تو پھر انسان کیا سمجھا جاتا ہے؟ ادھورا سمجھا جاتا ہے۔ تو فرمایا تمہارے بھائی کو تمہارے بازو بنا دیں گے، تمہارے بھائی کو تمہارے بازو بنا دیں گے۔ اس لیے بھائی کے بارے میں جب کوئی جملہ ضرب المثل کے طور پر ہمارے معاشرے میں بھی بولا جاتا ہے تو بھائی کو بھائی کے لیے بازو قرار دیا جاتا ہے۔ بھائی بھائیوں کے لیے پنجابی میں کہتے ہیں نا، کیا ہوندے نا؟ باواں ہوندے نے، بھائی بھائی دیاں باواں ہوندے نے۔ اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ ہم حضرت ہارون کو آپ کے لیے کیا بنا دیں گے؟ بازو بنا دیں گے، یعنی تمہاری پنجابی میں کیا کہیں گے؟ باواں بنا دیں گے۔ ہاں، تو بھائی جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ بازو ہوتے ہیں۔ بھائی بھائی کے لیے بازو کا کام کرتے ہیں، یعنی بھائی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی کو ہونا بھی ایسا ہی چاہیے، بھائی کو بھائی کے لیے ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ یہ ہمارے معاشرے کی الٹی چال ہے کہ بھائیوں میں نفرت ایسی بڑھ جاتی ہے، لیکن بڑھتی تب ہے جب بیویاں آتی ہیں۔ جب کیا آتی ہیں؟ بیویاں، یا انجان اوپرے لوگوں کے ساتھ دوستیاں ہوں۔ اوپرے لوگوں کی یاریاں اور دوستیاں بھی بھائی کو بھائی سے کیا کر دیتی ہے؟ جدا۔ حتیٰ کہ حیرت کی بات ہے کہ بھائی ہونے کے باوجود ساری زندگی مرنے تک، موت تک بھائیوں کے اندر بول چال ختم ہو جاتی ہے۔ صلاح مشورے غیروں سے ہوتے ہیں، جتنا اخلاص غیروں سے، وفا جتنی غیروں سے بانٹی جاتی ہے وہ بھائیوں کے ساتھ نہیں بانٹی جاتی۔ بھائیوں کو رقیب سمجھ لیا جاتا ہے، رقیب بنا لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے کہ بھائی رقیب نہیں ہوتے، بھائی مددگار اور حلیف ہوتے ہیں۔ بھائی رقیب نہیں ہوتے، مد مقابل نہیں ہوتے کہ ان کے ساتھ مقابلہ کیا جائے، بلکہ بھائی کیا ہوتے ہیں؟ حلیف ہوتے ہیں، سب سے بڑے مددگار اور دوست ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے بھائی کو بازو قرار دیا، جیسے انسان کے بازو ہیں، انسان کے لیے بازو کی جو حیثیت ہے وہی بھائیوں کی حیثیت ہوتی ہے۔ اور یہی یہاں اس جملے کے اندر پیغام دیا جا رہا ہے، یہی مخاطبین کو سنانا مقصود ہے کہ بھائی جو ہے وہ بازو ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں، حلیف ہوتے ہیں، حریف نہیں ہوتے، رقیب نہیں ہوتے، دوست ہوتے ہیں، پرائے نہیں ہوتے، بلکہ کیا ہوتے ہیں؟ اپنے ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ وفا کی جاتی ہے، ان کے ساتھ جدائیاں اور جفا نہیں کی جاتی ہے۔ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا۔ دو خدشات اور ظاہر کیے تھے، کہا تھا کہ یا اللہ وہ میری تکذیب کریں گے، وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہارا روب ایسا بنا دیں گے، تمہارا روب ایسا بنا دیں گے کہ تم دو اتنے سارے مجمع عام کے اندر ہونے کے باوجود بھی تمہارا روب ان پر اتنا ہوگا کہ وہ تمہارے قتل کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکیں گے، تمہارے قتل کے بارے میں۔ اور پھر فرمایا کہ لا یصلون الیکما، جہاں تک خدشہ ہے کہ وہ تمہیں قتل نہ کر دیں، تو فرمایا تم تک پہنچ بھی نہیں سکیں گے، تم تک۔ باقی رہی بات تکذیب کی، وہ ایک الگ معاملہ ہے کہ بات مانے یا نہ مانے، وہ ان کی نصیب کی بات ہے۔ اللہ کی توفیق ہوئی تو ہدایت ان کو مل جائے گی، ہدایت کے اگر وہ طلبگار ہوئے، ہدایت کے طلبگار نہ ہوئے تو ظاہر ہے وہ انکار کریں گے، ہٹ درمی کریں گے، جھٹلا دیں گے، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ لیکن تمہیں وہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، ہم تمہارا اتنا روب ان کے اوپر کیا طاری کر دیں گے۔ بھئی اللہ کے نبی بن کے جا رہے ہیں، پہلے تو ان کے گھر میں پلے بڑے پرورش پئی ہے، اب وہ موسیٰ نہیں ہے، اب اللہ کے نبی بن کے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں ہارون بھی اللہ کے کیا ہیں؟ نبی ہیں، اور دعوت دینے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ بھی ہے کہ تمہارا ان پر روب طاری ہوگا کہ وہ قتل والے معاملے کو تو بھول ہی جائیں گے، قتل والے معاملے کو تو۔ فرعون نے سورۃ الشعراء میں آیا کہ فرعون نے قتل والا معاملہ یاد کروا کر احسان جتانے کی کوشش تو کی، لیکن یہ نہیں کہا کہ پکڑو اس کو قتل کرو یہ تو مفرور ہے، یہ نہیں کہہ سکا کہ بھی ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ قتل کرنا ہے، یہ مجرم ہے۔ احسان تو جتایا اس نے، احسان تو
جتایا اس نے کہ آپ ہمارا بندہ مار کے بھاگے ہوئے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کو بس قتل کرتے ہیں، ہم نے کوئی بات نہیں سننی ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رعب تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دماغ پر ڈال دیا، طاری کر دیا کہ وہ قتل کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ اب نہیں کر سکے، جبکہ پہلے قتل کا فیصلہ کر چکے تھے کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے، یہ قاتل ہے۔ آگے فرمایا بِآیاتنا انتما ومن اتبعکم الغالبون، فرمایا کہ تم ہماری یہ معجزات اور دلیلیں لے کر جاؤ، انشاءاللہ تم ہی غالب رہو گے۔ تم ہی کیا رہو گے؟ یہ اللہ کی طرف سے پہلے ہی پیشین گوئی کر دی گئی کہ غالب آپ رہیں گے، آپ کا پلہ بھاری رہے گا۔ چنانچہ نتیجہ کیا نکلا وہ آپ پہلے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ نتیجہ کیا تھا، کیونکہ آگے کا واقعے کا جو حصہ ہے وہ پورا تفصیلی آ چکا ہے سورۃ الشعراء میں، کہ موسیٰ علیہ السلام دربار میں پہنچے اور فرعون کو جا کر دعوت دی، پیغام سنایا کہ رب العالمین پر ایمان لاؤ اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی بن کر آیا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں دعوت دے رہے ہیں تو فرعون کہنے لگا کہ ما ھذا الا سحر مفترا، یہ جو آپ ہمیں معجزات دکھا رہے ہو کہ لاٹھی سانپ بن رہی ہے اور یہ جو ہاتھ ہے یہ سفید ہو کر نکل رہا ہے، یہ معجزات مجھے تو لگتا ہے کہ آپ جادو کر رہے ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جادو کر رہے ہیں۔ اب وہ مقابلہ ہوا مشہور و معروف جو وہاں تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا اور جادوگروں کا کیا کیا گیا؟ مقابلہ کیا گیا۔ نتیجہ کیا نکلا اس کا؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کا پلہ بھاری رہا کہ وہ جو جادوگر مقابلے میں آئے تھے وہ ہار گئے، اور ہار جانے پر وہ سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ اللہ کے نبی ہیں، اور یہ جو ان کی لاٹھی سانپ بن رہی ہے یہ معجزہ ہے جو ان کی نبوت کی دلیل ہے، وہ فوراً ایمان لے آئے۔ یہی وعدہ تھا اللہ کا کہ تم ہی کیا رہو گے؟ غالب رہو گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام غالب رہے۔ باقی فرعون کے نصیب میں مقدر میں چونکہ ہدایت نہیں تھی، کیونکہ وہ ہدایت کا طلبگار ہے، باقی سچائی تو کھل گئی، سچائی تو اس کے سامنے آ گئی کہ جو جادوگر جادو کی پہچان کے لیے بلائے گئے تھے وہ ہار گئے۔ وہ مقابلے میں وہی جادوگر اقرار کر رہے ہیں کہ یہ جادو شادو نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور یہ جو کچھ دکھایا جا رہا ہے یہ معجزہ ہے جو دلیل نبوت ہے۔ تو حقیقت تو واضح ہو گئی۔ اس کے بعد جو فرعون نے انکار کیا وہ صرف اناد اور ہٹ درمی کی وجہ سے تھا، وہ ضد کی وجہ سے تھا، اللہ تعالیٰ نے جس کی وجہ سے ہدایت کی توفیق بھی ان سے چھین لی۔ فرعون نے یہاں اعتراض کیا ہے۔ اعتراض کیا کیا؟ کہ وما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، آپ جو ہمیں معجزات دکھا رہے ہیں، آپ جو ہمیں معجزات ہیں، ان کے انکار کی اس کے پاس اور کوئی دلیل نہیں تھی۔ کہتے ہم نے اس جیسی چیزیں پہلے کبھی نہیں سنی، ہمارے آباء و اجداد میں اس طرح نبی آئے ہوں، انہوں نے اس طرح کے معجزے دکھائے ہوں، یہ ہم نے کبھی سنا بھی۔ ضروری تو نہیں کہ سارے انبیاء کو یہ سانپ بننے والا معجزہ ہی دیا جائے، بلکہ ہر ایک نبی کو اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے جو قوموں کے حالات تھے اس کے مطابق معجزات دیے گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ فرعونیوں میں جادو کا زور تھا تو اس لیے معجزات بھی ایسے دیے گئے جن کی پہچان جادو کے ذریعے ہو سکے کہ واقعی یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کے معجزہ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر کیا ہو رہا ہے؟ ظاہر۔ وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده ومن تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اب یہ ہٹ درمی پر اتر آیا ہے، اس کے پاس انکار کی کوئی اور وجہ موجود، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی اعلم بمن جاء بالہدی، میرا رب اچھی طرح جانتا ہے جو ہدایت میں لے کر آیا ہوں اللہ کی طرف سے، وہ جانتا ہے کہ یہ ہدایت ہے، برحق ہیں، اور یہ معجزات دلیل نبوت ہیں۔ رہی بات آگے کی تو فرمایا من تکون لہ عاقبۃ الدار، یہ تو وقت بتائے گا کہ دنیا میں آخر میں اچھا انجام کس کا ہوتا ہے، میرا یا تمہارا، ماننے والوں کا یا انکار کرنے والوں کا، برا انجام یا اچھا انجام کس کا ہوتا ہے یہ تو وقت فیصلہ کرے گا۔ ٹائم کیا ہوا؟ وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری فاوقد لی یا ہامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وانی لأظنہ من الکاذبین۔ جب فرعون نے دیکھا کہ اب انکار کی کوئی بظاہر وجہ موجود نہیں رہی، اب اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرنے لگا۔
مطمئن کرنے کے لیے کیا کہتا ہے؟ اس کا جو مشہور و معروف وزیر تھا حامان، اس کو کہتا ہے میرے لیے ایک بھٹی تیار کرو، اینٹیں بناؤ اور ان اینٹوں سے ایک اونچا محل تعمیر کرو جس کے اوپر چڑھ کر میں جھانک کر دیکھوں آسمان میں کہ جس رب کے بارے میں موسیٰ کچھ کہہ رہا ہے کیا وہ رب ہے یا نہیں ہے، کیا وہ رب ہے یا نہیں ہے۔ یعنی اب اپنے درباریوں کو، جہلاء کو، جو اسے رب مانتے تھے، اب انہیں پھدو لگانے پہ آ گئے، اور تو کوئی اس کے پاس دلیل موجود ہے بھئی معجزات، پھر جادوگروں کا ماننا، یہ ساری ایسی باتیں تھیں کہ فرعون کا اگر خوف نہ ہوتا تو عام لوگ تو سمجھ چکے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کیا ہیں؟ نبی ہے۔ یہ فرعون کوئی رب شب نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، یہ جو ہمیں کہتا ہے انا ربکم الاعلی۔ اب وہ اپنی عزت بچانے پہ آ گیا ہے، یعنی عوام کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ ٹرک کی بتی کے پیچھے کہتے ہیں نا لگانا، اس نے بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا کہ تم میرے لیے کیا تیار کرو؟ محل۔ اس زمانے میں محل تیار کرنے میں کتنے دن لگیں گے آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں، اتنا اونچا محل تیار کرنے میں۔ اب لوگ دیکھ کر مطمئن ہو جائیں گے جی ہمارا رب کو ڈھونڈنے جا رہا ہے، ہمارا رب کو ڈھونڈنے جا رہا ہے۔ تو کہنے لگا کہ میں اس محل پر چڑھ کر کیا کروں گا؟ پہلے تم اینٹیں بناؤ، بھٹی میں پکاؤ ان کو، پھر میرے لیے اونچا محل کیا کرو؟ تیار کرو۔ میں اس محل پر چڑھ کر جھانک کر دیکھوں گا کہ موسیٰ سچ کہہ رہے ہیں یا نعوذ باللہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے بے وقوف بنانے کی کوشش کی ہے، اور عوام کا لنام ہوتی ہے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہمارا رب بات تو صحیح کر رہا ہے، جھانک کے دیکھے گا۔ تو کہنے لگا فجعل لی سرحن، میرے لیے ایک محل بناؤ، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں جھانک کر دیکھوں موسیٰ کے الہ کو، معبود کو۔ وانی لاظنہ من الکاذبین، باقی میرا خیال یہ ہے کہ جھوٹا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ یعنی وہی بات ہے، ایویں گمان خیالات کا اظہار کر دینا، یعنی پھر اصل یہ بات تھی جو اس کے پیٹ کی مروڑ تھی۔ محل تو ایک بہانہ تھا لوگوں کو بے وقوف بنانے کا، اصل ان کے ذہن میں وہی بات ڈالنا تھی کہ موسیٰ پھر بھی کیا ہے؟ نعوذ باللہ جھوٹا ہے، تاکہ عوام کے ذہن جو خراب ہو رہے ہیں یہ خراب نہ ہو۔ اب اس کو فکر ہوگی اپنی عزت بچانے کی، اپنے عوام کو بچانے کی۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ۔ اب آگے اللہ جل شانہ نے ان کے حقیقی انکار کی وجہ بیان کی ہے۔ فرمایا دراصل ان کے انکار کی یہ وجہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں، یہ تو وہ دل ہی دل میں مان چکے تھے کہ سچے ہیں، واقعی اللہ کے نبی ہیں، جھٹلانے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ جھٹلانے کی دو وجہ تھی، ایک وجہ یہ تھی کہ انہوں نے تکبر کیا، وہ تکبر پر اڑ گئے، وہ تکبر پر متکبر اپنے غرور اور تکبر سے کبھی نیچے اترنا ہی نہیں چاہتا۔ جس آدمی میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے وہ کبھی بھی حق بات کو ماننے کے لیے اپنے غرور اور تکبر کا سودا نہیں کرتا۔ تو چونکہ ان میں تکبر تھا، اور تکبر بھی اس درجے کا کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اور اس کے وزیر مشیر ظاہر ہے خدا اور رب کے وزیر تھے، اپنے بڑا اونچا مقام اور مرتبہ وہ سمجھتے تھے۔ اس تعلی اور تکبر نے ان کو ناحق طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے انکار پر ابھارا۔ وہ اپنے غرور کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، وہ اپنے تکبر کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ دیکھیں نا ابو جہل کے تکبر، کہ جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں اس کی گردن پر بیٹھ گئے، سینے پر بیٹھ گئے اور گردن اس کی کاٹنا چاہتے ہیں، تو ابو جہل کیا کہتا ہے؟ ذرا نیچے سے کر کے کاٹنا ہے، گردن بڑی نظر آئے، دیکھنے والے دیکھیں کہ کسی سردار کا سر ہے، دیکھنے والے دیکھیں کہ کسی سردار کی گردن ہے۔ یعنی مرتے ہوئے بھی تکبر نہیں چھوڑ رہا، انجام سامنے ہے، سینے پر چڑھے ہوئے ہیں عبداللہ ابن مسعود، اور اس کی گردن کاٹنے کے لیے تلوار نکالی ہے اور گردن اس کی اڑانا چاہتے ہیں، تو وہ کہہ رہا ہے کہ ذرا اونچی کر کے کاٹو تاکہ دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ کسی سردار کی گردن ہے۔ تو تکبر ایسی بلا ہے۔ اور دوسرا فرمایا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، دوسرا یہ ہے کہ فرمایا اصل میں یہ آخرت کو بھول گئے، آخرت کو بھئی جس کو یہ یقین ہو کہ میں نے مرنا ہے اور مر کے اللہ کی عدالت میں حاضر ہونا ہے اور اپنے کرتوتوں جو ہے ان کا حساب کتاب دوں گا، وہ کبھی بھی اس طرح کے غرور اور تکبر اور گمانڈ
نہیں کرے گا۔ لیکن جس کو یہ یقین نہیں ہے، بھول جاتا ہے آخرت کو، تو پھر وہ اس طرح کی حرکات کرتا ہے جیسے فرعون اور اس کے درباریوں نے کی ہے، کیونکہ وہ آخرت کو تو مانتے نہیں تھے، اس لیے انہیں کوئی ڈر اور خوف بھی نہیں تھا۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ۔ تین باتیں کی ہیں یہاں سے، فرعون اور اس کے حواریوں کا انجام بیان کیا ہے۔ انجام کی چونکہ تفصیل پہلے آ چکی ہے، اس لیے مختصر طور پر تین باتیں کی گئی۔ پہلی بات کہ فرمایا ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو ایسے عذاب میں پکڑا کہ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ سمندر میں کیسے غرق ہوئے تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں۔ بنی اسرائیل کو پکڑنے کے لیے لشکر لے کر وہ بھی سمندر میں کود گیا، بنی اسرائیل پار ہو گئے اور اللہ کے حکم سے سمندر چل پڑا، فرعون ماں اپنے لشکریوں کے سمندر کے اندر کیا ہو گیا؟ غرق۔ یہ تو ہوا ان کا دنیاوی انجام۔ اور دوسری بات فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ہم نے فرعون اور اس کے درباریوں کو دنیا کے لیے تا قیامت پیشوا بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ کس چیز کا پیشوا؟ جہنم کی طرف بلانے والے امام بنا دیے ہم نے۔ فرعون کو جہنمیوں کا امام بنا دیا، صرف جہنمیوں کا نہیں بلکہ یہ جہنم کا دائی، جہنم کے جو دائی ہوتے ہیں، جہنم کی طرف جو دعوت دینے والے ہوتے ہیں، ان کا بھی ہم نے اس کو کیا بنا دیا؟ امام۔ جتنے قیامت تک متکبر آئیں گے، لوگوں کو جہنم کی طرف دعوت دینے والے آئیں گے، اللہ کی نافرمانی کی طرف دعوت دینے والے آئیں گے، ان سب کا امام ہم نے کس کو بنایا؟ فرعونیوں کو۔ ان سب کا پیشوا ہم نے کس کو بنایا؟ اور موسیٰ علیہ السلام کو حق اور سچ کی طرف دعوت دینے والوں کا کیا بنایا؟ پیشوا اور امام بنایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ فرعونی جن کو کچھ نہیں سمجھ رہے تھے، اللہ نے انہیں حق کا داعیوں کا امام بنا دیا، اور فرعونیوں کو جہنم کی طرف بلانے والوں کا پیشوا بنا دیا۔ اور تیسرا انجام فرمایا کہ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ۔ فرمایا دنیا میں بھی وہ ہماری لعنت کے مستحق ہوئے، یعنی رحمت سے دور ہوئے، اور قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی جو سزا ہوگی وہ انتہائی ذلیل اور رسوا کرنے والی ہوگی، اور قیامت والے دن بھی وہ اللہ کی عدالت میں کیا ہو جائیں گے؟ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔